الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو کوئی تم میں سے گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو بخش دے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. انہی لوگوں کو اللہ نے کل قیامت کے دن معاف کرنا ہے اور ان لوگوں کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور اس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اور کتنا ہی بہترین یہ عمدہ ٹھکانہ ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ وحدہ لا شریک له ہے جو اکیلا سارے جہان کا خالق مالک داتا روزی رساں حاجت روا مشکل کشا ہے. پوری کائنات میں نہ تو انبیاء میں
نہ اولیاء میں، اور نہ ہی نیک لوگوں میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ تنے طرح ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے سامنے گریہ زاری کی جائے، اور اسی ہی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مقدس اور مطہر مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج خوش نصیب لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا پہلا روزہ بھی ہے، اور پہلا ہی دن بابرکت دن جمعۃ المبارک کا بھی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، ہر شخص اسے بخوبی جانتا ہے۔ یہ تو وہ جانتا ہے کہ جو عمل کر رہا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ جو اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہر شخص کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے ایک گواہ آپ خود ہیں، اور دوسرا آسمانوں پر بیٹھا ہوا اللہ ہے، یہ جو آپ کے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم عمل چاہے لوگوں کے سامنے کریں یا لوگوں سے چھپا کر کریں، ساری کائنات سے ہم چھپ سکتے ہیں، لیکن کوئی عمل، کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا ہے جو اللہ سے چھپ کر کیا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی عمل کریں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں، ہم چاہے پہاڑوں کے غاروں میں چلے جائیں، ہم سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائیں، ہر جگہ پر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میرا بندہ یہ کیا عمل کر رہا ہے۔ اس لیے انسان بنی آدم خطاؤں کا مرکب ہے۔ ہمارے باپ سے خطا ہوئی، اور اس کے بعد بنی آدم کے لیے خطا لکھ دی گئی کہ اسے خطا کرنی ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء تک یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نبی بھی دنیا کے اندر ایسا رہا ہے کہ جس سے کوئی خطا سرزد نہ ہوئی۔ انسانوں سے تو خطا سرزد ہونی ہی ہے۔ اللہ کے اولو العزم پیغمبر اور انبیاء کی وہ جماعت، قرآن پاک ہمیں بتلاتا ہے کہ ان سے بھی خطائیں بتقاضۂ بشریت ہوتی رہی ہیں، اور اللہ ان کو معاف کرتا رہا ہے۔ ہماری اور ان کی خطا میں فرق یہ ہے کہ انبیاء سے جب خطا ہوتی ہے ان کو اللہ بتلاتے ہیں، اس خطا پر سرزنش کرتے ہیں، اور اس خطا کو پھر معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ پر ہمیں بتلایا نہیں جاتا، ہمیں سرزنش نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا یہ گناہ معاف بھی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا۔ بہرحال دنیا کا ہر شخص گناہ گار ہے۔ کل بنی آدم خطاء، بنی آدم جو ابن آدم ہے، جو آدم کی اولاد ہے، وہ چاہے کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو لیکن وہ خطا کار ضرور ہے۔ کوئی شخص کائنات کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے خطا ہوئی نہیں۔ یہ تو فرشتے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوئی۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جن کے ساتھ اللہ نے نفس نہیں رکھا ہوا، جن کے ساتھ اللہ نے دنیاوی امور خواہشات نہیں رکھی ہوئی، جن کے ساتھ اللہ نے اور کوئی معاملہ نہیں رکھا ہوا، ان سے خطائیں کیا سرزد ہونی ہے جن کے ساتھ اللہ نے نفس نہیں رکھا ہوا، جن کو خواہشات ہی نہیں دی گئی، جن کو دنیا کے معاملات ہی نہیں دیے گئے، ان کا خاص مشن ہے، اس پر وہ چل رہے ہیں۔ لیکن انسان کو تو اللہ نے ساری کائنات سکھلا دی، کائنات میں رہنا سینا سکھلایا، کائنات کے اندر اپنا بیٹھنا سکھلایا، کائنات کے نشیب و فراز سکھلائے، اور پھر بتلایا کہ تم سے خطائیں بھی سرزد ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ خطائیں سرزد ہی ہوں گی، بہت خطائیں ہوگی تم سے، بہت زیادہ خطائیں ہوگی تم سے۔ اور خطاؤں کی بات تو یہاں تک آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے بنایا، اللہ نے جنت دے دی کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، جنت سے بسیرا کر رہے ہیں، جنت کی نعمتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی نعمتوں میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈال دیا ہے،